ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال اللہ سبحانہ وتعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت نمبر 107 معون، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں 4 اور 5 نمبر آیت، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر یہاں پہ رک جائیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے مزید بیان کرتے ہیں وہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویل کی خبر دی، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویل کی خبر دی، وہ کون ہے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نمازیں نہیں پڑھتے، جو نمازوں سے غافل ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے فی صلاتہم ساہون، پھر تو کوئی نہ بچتا، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں جو نماز کے اندر کچھ بھولتا نہ ہو یا اس کے خیالات نماز سے باہر نہ جاتے ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کہا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ ایک شخص اگر تو صبح اس کی اپائنٹمنٹ ہے، کہیں اس نے جانا ہے، کسی دوست کے لیے کوئی اس نے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے تو اس کے لیے وہ الارم لگاتا ہے، لیکن جو اپائنٹمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کے لیے کوئی الارم نہیں لگاتا۔ اب ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، ان نمازیوں میں سے جن کو اللہ نے ویل کی خبر دی کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور نمازوں سے غفلت، پہلا حساب جو ہوگا قیامت کے دن وہ بندے سے، عام بندے سے نہیں، اس سے جس نے شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی ہوگی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے بتا تیری نمازوں کا حال۔ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، سب سے پہلے جو بندے سے سوال ہوگا قیامت کے دن اس کے اعمال میں سے وہ اس کی نماز کا سوال ہوگا، اس کی نماز کا سوال ہوگا۔ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ لقمان میں الف لام میم تلک الآیات الکتاب الحکیم، الف لام میم، یہ آیات ہیں ایک دانا کتاب کی، حکمت والی کتاب کی یہ آیات ہیں۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہیں اور رحمت ہیں کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ محسن کون ہے؟ جب جبرائیل امین آئے دین سکھانے کے لیے تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، محسن کہتے ہیں جو احسان کرتا ہے۔ ہمارے یہاں احسان کا کنسپٹ کچھ اور ہے، محسن کہتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ تو جب جبرائیل امین نے سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کم از کم ایسے کریں
کہ اللہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور عبادت میں سب سے پہلی عبادت جس کا ذکر ہوا, کون ہے محسنین؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہ وہ لوگ ہیں محسن جو نماز, اقامت الصلاۃ کو کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز کو اس کی شرائط اور اس کے ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے. شرائط میرا امام نہیں بتائے گا. شرائط ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یہ ہمیں نماز کی شرائط بتائیں گے, ارکان بتائیں گے. یہ کس نے بتانا تھا؟ اللہ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب ہم اقامت الصلاۃ کا بات آتی ہے, جب اقامت کی بات آتی ہے, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں آرڈر کیا کہ نماز کھڑی ہو گئی اپنی تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ. ہم شرائط کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں, ارکان الصلاۃ کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں, یہ ہر ایک خود جانتا ہے کہ اس نے کتنی تحقیق کی اپنی نماز درست کرنے کے لیے, کیونکہ یہی پہلا حساب ہوگا قیامت کے دن. محسن جو اس طرح سے عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث ہمیں ملتی ہے ابو داؤد میں, کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اشہدو, میں شہادت دیتا ہوں, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی. جس نے ان نمازوں کے لیے اچھے طریقے سے وضو کیا, پھر ان نمازوں کو اچھے طریقے سے اس کے وقت کے اوپر ادا کیا, پھر اچھے طریقے سے رکوع کیا, تو اللہ نے عہد لے لیا کہ تجھے معاف کر دے گا, کہ اس شخص کو معاف کر دے گا. اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا تو اللہ کی مرضی اسے معاف کرے یا اسے عذاب دے. اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنی عبادات کو ایسے کریں کہ جیسے ہم اللہ کے سامنے ہیں, ورنہ اللہ تو ہمیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.